سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب ہاشم خان و مرحومہ و مغفورہ سیدہ اختر النساء کی روح کو ایصال فرما دیجیے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. من لیلتنا ھذہ الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، جانتے ہیں کہ یہ شب شہادت امام زین العابدین سید الساجدین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام ہے. آسمان ولایت و امامت کے چوتھے اختر تابناک روشن و منور ستارے کی شہادت کی یہ شب ہے. لہذا مومنین اس مناسبت سے چونکہ شہادت امام سجاد ہے، لہذا پوری مجلس فضائل سے لے کر مصائب تک آپ کی خدمت میں اسی امام ہمام کے سلسلے میں پیش کی جائے گی. آج کی یہ دوسری مجلس ہے جو میرے برادر محترم جناب قاسم بھائی کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ان کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. امام زین العابدین عاشور سے پہلے اور امام زین العابدین عاشور کے بعد. عاشور سے پہلے امام کی شخصیت کیا تھی، یہ ایک سوال. دوسری بات یہ کہ امام زین العابدین عاشور کے بعد سے لے کر امام کی شہادت تک کی کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں
ظاہر سی بات ہے کہ اتنے مختصر وقت میں تمام باتوں کو میں پیش بھی نہیں کر سکتا۔ عاشور کے بعد جو آپ کی زندگی ہے اسے بھی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ عاشور سے لے کر مدینے تک، یعنی جب آپ آزاد ہو کر مدینے پہنچے تو یہ ایک زندگی ہے آپ کی، اور دوسری زندگی یہ ہے کہ جب مدینے میں پہنچ گئے تو مدینے سے لے کر آپ کی شہادت کی تاریخ تک۔ تو یہ تین حصے ہیں، آپ کی شخصیت کے تین پہلو ہیں۔ اس کے بعد امام کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق خود بندوں سے ہے، اور دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ آسان زبان میں کہا جائے، امام سجاد کا رابطہ بندوں سے، امام سجاد کا رشتہ اللہ سے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یہ گفتگو آگے آئے گی پوری مجلس کے دوران، لیکن آئیے پہلے امام سجاد کو بہت ہی مختصر کر کے پیش کروں گا۔ عاشور سے پہلے پہچانے، جب آپ 2 سال کے تھے تو آپ کے جد، آپ کے دادا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مولا علی کی شہادت 21 رمضان سن 40 ہجری کو ہوئی۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی امام سجاد کی جو ولادت تھی وہ 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی شہادت ایک روایت کے اعتبار سے 94 ہجری اور ایک روایت کے اعتبار سے 95 ہجری۔ البتہ اس حقیر کی جو تحقیق ہے، جو ریسرچ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 95 ہے، 95 ہجری ہے۔ یعنی 38 سے لے کر آپ جب 95 کے درمیان کو کاؤنٹ کریں گے، شمار کریں گے، تو یہ ایج نکلتی ہے 57۔ کیا مقصد؟ یعنی امام علیہ السلام کی مکمل زندگی جو ہے وہ 57 سال کی ہے۔ 7 اور 5 کو ملائیں گے تو آپ یہ عدد جو نکلے گا وہ 12 کا عدد نکلے گا۔ یہ بہت مختصر کر کے میں نے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی، اور جب کربلا میں آپ کے والد بزرگوار کی شہادت سن 61 ہجری میں 10 محرم کو ہوئی تو آپ کی عمر 22 سال کی تھی۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ 22 سال کے تھے جب مسند امامت پر فائز ہوئے۔ تو آپ کی یہ زندگی وہ ہے جو عاشور سے پہلے کی زندگی ہے۔ 22 سال کے بعد یعنی جب آپ 22 سال کے ہوئے تو اس کے بعد آپ نے 35 سال اور زندگی گزاری۔ آسان زبان میں کہا جائے کہ 22 سال کی عمر میں آپ ظاہر بظاہر مسند امامت پر فائز ہوئے۔ یعنی آپ کے بابا کی شہادت کے بعد جب آپ کو رموز و اسرار امامت تعلیم کیے گئے تو آپ کی عمر 22 سال تھی۔ 22 میں 35 کو جوڑ دیا جائے تو امام سجاد کی عمر جو ہے 57 سال کی ہوتی ہے۔ اس 57 سال کی عمر میں امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیا نہیں دیکھا، اور کسی شاعر نے تو بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر کوئی اور ہوتا امام سجاد کی جگہ پر تو وہ کہہ دیتا خدا ہے ہی نہیں۔ یہ آپ نے اندازہ لگایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو زندگی ہے کتنی مظلومانہ زندگی ہے، اور اللہ نے جو ہے آپ کو بہت کچھ عطا کیا۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں جو میں نے شروع میں اشارہ کیا
کہ امام زین العابدین کا جو رشتہ ہے وہ اللہ سے کیسا ہے اور بندوں سے کیسا ہے. یہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کسی بھی شخصیت کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ سے کتنا مربوط ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ صرف مصلحی کا انسان تھا یا وہ میدان عمل میں بھی آیا. تو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ملتا یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ بندوں سے بھی بے انتہا کنیکٹ تھے، جڑے ہوئے تھے. وہ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ جناب ابو حمزہ صومالی ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں، اتنا بڑا عالم ہے، امام سجاد کا چاہنے والا. آپ ماہ رمضان میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہیں نا. یہ دعائے آئیے، ابو حمزہ صومالی کون ہے؟ مولا امام سجاد کے شاگرد ہیں. جیسے دعائے کمیل ہے تو کمیل امام مولا علی کے شاگرد تھے. مولا علی نے یہ دعا جناب کمیل کو تعلیم کی تو وہ دعائے کمیل ہو گئی. اور اسی طریقے سے یہ دعا امام سجاد نے ابو حمزہ صومالی کو بتایا تو یہ دعا دعائے ابو حمزہ صومالی ہو گئی. بہت بڑی پرسنالٹی ہے. ہماری واقعاً جانیں قربان ہو جائیں اس امام کے اس چاہنے والے پر. بے انتہا آپ امام سجاد سے عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، آپ کے بہت ہی عزیز تھے، بہت ہی دلارے تھے امام سجاد کے جناب ابو حمزہ صومالی. وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں امام سجاد کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی تھی اور لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام کرتے تھے تو میرا مولا اپنے دوش کے اوپر آٹے کی بوریاں لے کر غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، اور لوگوں کو یہ خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کون ہے جو دروازے پر ان کے لیے اناج لے کر آ رہا ہے. اللہ اکبر. خود امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آپ کی پشت کے اوپر نیل پڑ گئے تھے اور آپ کی پشت کے جو گوشت تھے وہ سخت ہو گئے تھے، کیونکہ آپ اس کے اوپر بوری لے کر، آٹے کی بوری لے کر آپ لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. انشاءاللہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے عزیزو. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا تعلق جو ہے، امام سجاد کا تعلق جو ہے بندوں سے کیسا تھا. لہذا یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر کوئی مرد الہی ہے تو وہ فقط مسجدوں میں دکھائی دے، اگر کوئی مرد الہی ہے تو وہ فقط جو ہے وہ مصلے پر دکھائی دے، اس کے ہاتھ میں فقط تسبیح ہونا چاہیے. نہیں، اللہ صحیح اللہ والا وہ ہے کہ وہ مصلے پر ہو جب مصلے کا وقت ہو، اور وہ میدان عمل میں ہو جب اس کی ضرورت پڑے، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ آٹے کی بوریاں ہو جب ضرورت پڑے، اور اس کے ہاتھوں میں تسبیح ہو جب تسبیح کی ضرورت ہو. بہت ہی اہم بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہا، اسے آپ بہت زیادہ ہلکے میں نہ لیجئے گا عزیزو. یہ ہے انسان کامل کہ جب عبادت کا وقت آئے، البتہ وہ بھی عبادت ہی ہے، لیکن میں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ جب جو ہے اللہ کی نماز کا وقت ہو، بندگی کا وقت ہو، سجدے کا وقت ہو، تو وہ اس میں بھی جو ہے مکمل 100% جو ہے وہ اپنا کام پیش کرے. اور جب بندوں کی خدمت کا موقع ہو، اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اسلام ہے ہی کیا سوائے بندوں کی خدمت کے. البتہ یہ حدیث ہے مولا علی کی. میں نے کسی نے کہا ہے مراد میرے مولا علی ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ اسلام بندوں کی خدمت اور اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. امام سجاد نے یہ کام کیا ہے جو بہت ہی بڑا کام تھا آپ کا. اور اب آئیے، آپ کو آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے ذو الصفنات، آپ کو کہا جاتا ہے ذو الصفنات. صفنہ کہتے ہیں عربی زبان میں گٹے کو. آپ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے کہ آپ کی پیشانی کے اوپر گٹے پڑ جایا کرتے تھے، اور
کوئی آتا تھا اس گٹے کو کاٹتا تھا. آپ نے اس بات کو بڑی آسانی سے لے لیا. آپ کے پاس ایک باغ تھا, اس میں بہت سے درخت تھے. امام ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز شکر ادا کیا کرتے تھے. یہ آپ کی عبادت کا مرحلہ تھا. امام زین العابدین کی جو عبادت تھی, جو سجدہ تھا, وہ بھی بے مثال تھا. یہاں تک کہ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب بھی عبادت کرنے والوں کی عبادت کی بات آئے گی تو اس میں امام زین العابدین جو ہیں وہ سر فہرست نظر آئیں گے. یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, یہ غیروں نے, عامت المسلمین نے اسے مانا ہے. آپ کی عبادت, آپ کا سجدہ, ایسی عبادت کی اور ایسا سجدہ کیا آپ نے کہ آپ کا سجدہ مشہور ہو گیا, آپ کی عبادت مشہور ہو گئی. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے وہی کی, ہم نے کہا, حکم دیا اپنے بندوں کو. یہ بندے کون ہیں؟ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں کہ وہ کیا کریں. اوحینا الیہم فعل الخیرات, اچھے کام کریں. واقام الصلاۃ, نماز پڑھیں. وایتاء الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیں. وکانوا لنا عابدین, اور وہ عابدین بن کر رہیں. آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا, نبیوں سے پہلا کام یہ کرنے کے لیے کہا فعل الخیرات, اچھے کام کریں. اس کے بعد کہا نماز, اور اس کے بعد کہا زکوٰۃ. نماز کی تاکید انبیاء کو کی اللہ نے. اللہ تو کہہ سکتا ہے نا بھائی, وہ خالق انبیاء ہے, وہ تو ان کو جو ہے ایک سسٹم دے سکتا ہے, ایک نصاب دے سکتا ہے, ایک زندگی کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہے. پروردگار خالق ہے, کہا وہ اچھے کام کرنا. یعنی انبیاء اگر اچھے کام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں, یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. ان کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. تو فعل الخیرات, اچھے کام کریں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. نماز کا تعلق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق بندوں سے ہے. اس لیے اللہ نے چاہا کہ اس کے جو بندے ہیں, جو انبیاء علیہ السلام ہیں, جس طرح سے وہ اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں, ایسے ہی انہیں بندوں سے رابطہ رکھنا ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کوئی ایسا نبی ہو کہ جو مثال کے طور پہ جنگل میں زندگی بسر کرتا ہو, لوگوں سے دور ہو گیا ہو, آبادی سے دور ہو گیا ہو؟ نہیں, انبیاء کو آنا ہے آبادی میں, لوگوں کے درمیان آئیں گے, تبھی تو اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں گے. لہذا کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور یہ سب کے سب جو ہیں عابدین تھے. جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ 2 طرح کے الفاظ مجھے قرآن میں ملے. ایک لفظ عابدین ہے, ایک لفظ ساجدین ہے. توجہ کیجئے گا, عابدین جو ہے انبیاء کے لیے استعمال کیا, ساجدین جو ہے وہ ملائکہ کے لیے استعمال کیا. انبیاء کے لیے عابدین کا لفظ استعمال کیا, ملائکہ کے لیے ساجدین کا لفظ استعمال کیا. اب یہ بات جو ہے ملائکہ کے لیے کتنی اچھی ہے. ملائکہ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ نے انہیں ساجدین کہا ہے تو وہ مقام افتخار میں آ گئے, وہ فخر کرنے لگے کہ ہم جس کا سجدہ کر رہے ہیں وہی ہمیں ساجدین کا لقب دے رہا ہے. اور انبیاء کے لیے بھی باعث فخر ہے, گرو کی بات ہے کہ یہ انبیاء جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ خدا خود انہیں عابدین کی سند دے رہا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ملائکہ ساجدین پر فخر کر سکتے ہیں اور انبیاء عابدین پر فخر کر سکتے ہیں تو وہ امام کتنا عظیم ہوگا جو زین العابدین بھی ہے, سید الساجدین بھی ہے. زین العابدین بھی ہے, سید الساجدین بھی ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا عزیزو کہ یہ کتنے بلند ہیں, یہ کتنے عظیم ہیں کہ یہ زین العابدین ہیں, سید الساجدین ہیں, سجدہ کرنے والوں کے سردار اور عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں. امام عبادت خود انسان کو جو ہے مزین کر دیتی ہے, سوار دیتی ہے. عابدین تو خود زینت شدہ ہے. عابدین وہ ہیں جن کے پاس خود جو ہے عبادت کی زینت ہے. لیکن جو امام
سجاد وہ ہیں جو عابدین کی زینت بن کر سامنے آئے ہیں، یہ عابدین کی زینت ہیں۔ اور آپ کے فضائل صرف دنیا ہی میں نہیں، دنیا کے باہر بھی آپ کو ملیں گے، یعنی آخرت میں بھی۔ ایک بہت ہی معتبر روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، اس پر بہت سے علماء نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انبیاء کی صفوں میں ایک آواز آئے گی، اینا زین العابدین، زین العابدین کہاں ہیں؟ تو انبیاء کی صفوں کو شگافتہ کرتے ہوئے جو شخص سامنے آئے گا وہی ہمارا امام چہارم ہوگا، اسی کو امام زین العابدین کہا جائے گا۔ انبیاء یہ مرتبہ دیکھ کر وہ غبطہ کریں گے، رش کریں گے۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شخصیت ہے، ان کی عبادت، ان کا طرز زندگی، آپ کا سب کا سینکڑوں بار کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ ایسی عبادت کی، یہ تو آپ نے سب نے سنا ہے، مجھے معلوم ہے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شیطان امام کی عبادت کے موقع پر سانپ کی شکل میں کیوں آیا؟ ایک سوال ہے نا۔ وجہ یہ تھی کہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اللہ کی عبادت اس زمین کے اوپر اس طریقے سے کی جائے، اس طرح منہمک ہو کر ڈوب کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ شیطان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، شیطان نے چاہا کہ اس عابد کی عبادت کو اس کے اعتبار سے ڈسٹرب کر سکے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کا پوتا ہے کہ جس کی عبادت کی شان یہ ہے کہ پیر سے تیر نکل جاتا ہے، چونکہ حالت عبادت میں ہے اس لیے اسے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ عام حالات میں خود نیچر ہے، فطرت ہے انسان کی، جب تیر نکالا جا رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے، اور آواز آئی کہ علی کو چھوڑ دو، جب نماز میں ہو تو تیر نکال لینا، اور یہی کیا گیا، تیر نکل گیا اور علی کو احساس نہیں ہوا۔ یہ ایسے عبادت کرنے والے ہیں، انہی کے پوتے کے سامنے سانپ آ رہا ہے عبادت کو متاثر کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، ڈسٹرب کرنے کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، قریب آیا اور قریب آیا، کوشش کی، آواز کی، یہاں تک کہ اپنے منہ میں امام کے انگوٹھے کو لے لیا کہ شاید اب نماز توڑ دیں گے، اب بھاگ جائیں گے۔ انہیں معلوم نہیں کہ یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، جس خاندان میں بھاگنے کا رواج ہی نہ ہو، اسے سانپ کیا بھگا سکتا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ امام کی نماز جاری رہی، شیطان جو سانپ کی شکل میں آیا تھا چلا گیا، اور جب شیطان چلا گیا تو ایک آواز نداء غیبی آئی، اللہ کی جانب سے ایک آواز آئی۔ وہ کون آواز دے رہا تھا؟ یہ شاید وہی آواز دے رہا تھا جو اللہ کا جو ہے پیغام لے کر آتا ہے، جسے جبریل کہتے ہیں، شاید یہ جبریل امین کی آواز ہو۔ آواز آئی، انت زین العابدین، آپ عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر سے لقب مل رہا ہے، انبیاء کو بھی عابدین کا لقب ادھر سے ملا، اور ہمارے امام کو زین العابدین کا لقب بھی ادھر سے ملا ہے۔ لہذا عابدین ہونا بھی بہت کمال کی بات ہے، لیکن زین العابدین ہونا یہ اس سے بڑا شرف ہے، یہ اس سے بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے جو ہے اسی امام کو عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، آپ تمام حضرات کی خدمت میں، تمام ماں اور بہنوں کی خدمت میں، تمام بھائیوں اور بزرگوں کی خدمت میں اس امام کی شہادت کی مناسبت سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں، تسلیت پیش کرتا ہوں۔ بہت سے امام کے گوشے ہیں، آپ کا دربار میں آنا اور وہ خطبہ دینا، اللہ اکبر،
اس میں امام نے فرمایا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے میں اسے بتائے دیتا ہوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں۔ اور امام نے وہ پورا خطبہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم خطبہ ہے جو امام سجاد نے دیا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں طوق خاردار ہے، اس کے بعد بھی آپ کے عزم و ارادے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی کو معمولی سے ایک رسی سے اس کے ہاتھ کو باندھ دیا جائے تو بڑے سے بڑا اسپیکر کیوں نہ ہو، اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، وہ بات نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن سر سے پیر تک جکڑا ہوا ہے امام، زنجیروں میں جکڑا ہے، لوہے میں جکڑا ہوا ہے، لیکن جب یزید کے دربار میں خطبہ دیا ہے تو یزید جو ہے اپنے عملے کے ساتھ لرز گیا۔ اس نے دیکھا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن امام سجاد جو ہیں کس طریقے سے یزید کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یزید کے پاس طاقت ہے، یزید کے پاس فوج ہے، یزید کے پاس اسلحہ، یزید کے پاس دولت ہے، یزید کے پاس افراد ہیں، لیکن جو چیز یزید کے پاس نہیں ہے وہ عزت ہے جو امام سجاد کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ دیا ہے تو اس کے تخت و تاج کی چولیں ہل گئی ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، یہی وہ امام ہے کہ جسے امام کے زمانے میں ظالم بادشاہ ولید بن عبد الملک نے جو ہے زہر دغا سے شہید کیا۔ اللہ اکبر، میرا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑا مجھے آپ اور 2-4 منٹ کا وقت دے دیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا۔ زہر کا اثر یہ ہوا کہ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے، اس مچھلی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بس عزادارو یہی کیفیت امام زین العابدین کی تھی، یہی حالت امام زین العابدین کی تھی۔ امام زین العابدین تڑپ رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے فرزند امام باقر کو اسرار و رموز امامت تعلیم کیے اور کہا بیٹا تم مجھے نماز پڑھانا، سارے اسرار امامت تعلیم کیے۔ ہاں عزادارو، یہ سب کچھ ہوا، ساری وصیتیں ہوئیں۔ عزیزوں، مجھے 2 وصیتیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک وصیت وہ ہے جو امام زین العابدین سے کی گئی، اور دوسری وصیت وہ ہے جو امام زین العابدین نے کی ہے۔ امام زین العابدین سے جو وصیت کی گئی وہ عصر عاشور سے کچھ پہلے امام حسین نے وصیت کی تھی، اور وصیت کا انداز کچھ اور تھا۔ امام حسین نے جب امام زین العابدین سے وصیت کی تھی تو وصیت میں یہ کہا تھا، میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا محبت کا تقاضا یہی، حق وفا یہی ہے کہ جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ یہ وہ وصیت ہے جو امام زین العابدین سے کی گئی، اور وہ وصیت ایک اور وصیت ہے جو امام زین العابدین نے امام محمد باقر سے کی۔ ہاں عزادارو، وصیت ہوئی، امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ پہلا موقع ہے کہ امام زین العابدین کی جب شہادت واقع ہوئی ہے تو آپ کے جنازے میں ایک جم غفیر ہے، ایک ازدحام ہے۔ یہ پہلا جنازہ ہے جس میں مومنین کی اتنی تعداد موجود ہے، ورنہ پیغمبر کے جنازے میں مختصر لوگ ہیں۔ فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ ہاں عزادار و امام حسن کے جنازے میں گھر والے ہیں اور کچھ چاہنے والے ہیں۔ امام حسین کا جنازہ بھی نہ اٹھ سکا، لیکن امام زین العابدین کے جنازے میں ایک کثیر تعداد ہے مومنین کی جو شرکت کر رہی ہے۔ عزادارو، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب امام کی روح نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا ہوگا، مومنین کی اتنی تعداد دیکھی ہوگی، تو ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر کے آواز دی ہوگی، اے میرے بابا حسین، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں کہ میرے جنازے میں تو اتنا مجمع ہے، لیکن آپ کا جنازہ کربلا کی سرزمین پر 3 دن میں غسل و کفن پڑا رہا۔ اے بابا، وہ آپ کا جنازہ تھا،
تیرا جنازہ اتنے شان سے اٹھ رہا ہے، سید سجاد بہت شرمندہ ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیری ذات کا، تیری عزت کا، تیرے وقار کا، یہ مومنین یہ مومنات جو اس وقت مجلس میں شریک ہیں اور مجلس سن رہے ہیں، پروردگار ان پر اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ یا اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان میں جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔